تحریر فرمایا کہ اگر غلطی سے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی گئی تو کیا یہ گناہ کی بات ہے؟ گناہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک ہی صورت ہے جب سورہ توبہ پہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، صرف ایک ہی صورت۔ کوئی آدمی سورہ انفال کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے، اب وہ رکے سورہ توبہ کے آغاز میں اور پھر بسم اللہ پڑھے، یہ درست نہیں ہے۔ بس اسے چاہیے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے سورہ توبہ کو شروع کر دے، اس کی تلاوت کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، سورہ توبہ کو پڑھ لے۔ یہ ایک صورت ہے جہاں منع کیا گیا، وگرنہ باقی کوئی صورت ایسی ہے نہیں۔ فرض کیجئے کوئی آدمی سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کرتا ہے تو سورہ توبہ کو پڑھے گا تو بسم اللہ بھی آغاز میں پڑھے گا، وہ تو منع نہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کو سمع اللہ لمن حمیدہ دہرانا ضروری ہے۔ یہ حمیدہ کیسے لکھا ہے؟ اچھا، یہ یعنی مستحب ہے، امام اور مقتدی دونوں ان جملوں کو پڑھیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ ہے اصل میں کہ سن لی اللہ نے، یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، سن لی، لمن حمیدہ اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ کہ اس نے جو اللہ کی تعریف کی اللہ نے سنی، اللہ خوش ہے اس کی تعریف سے، یا یہ کہ سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ کیا سن لی؟ وہ یہ کہ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ حنفیہ نے سب سے زیادہ اس جملے کو ترجیح دی ہے۔ حمد اللہ نے سن لی، کیا سن لی؟ یہی اللہم ربنا ولک الحمد، اے پروردگار میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، تیرے لیے ساری تعریفیں، حمدن کثیرن، کثرت سے تعریف کرتا ہوں، طیباً، بہت پاکیزہ جملے میں پڑھتا ہوں، مبارکاً، بڑی برکت والی یہ چیزیں ہیں، کیونکہ جن چیزوں پہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اللہ اس پہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی پڑھتے تھے، اور وہ یہی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا معطی لما منعت۔ اللہ نے کیا سن لی؟ یہ چیز سن لی اللہ نے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ مجھے جو بھی آپ خیر دیں، اللہ تیرے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اللہ اگر آپ فیصلہ کر دیں کہ کوئی چیز مجھے نہیں دینی تو اللہ تیرے اس فیصلے کو بھی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو تو فیصلہ فرماتا ہے میرے بارے میں بالکل صحیح ہے، اس فیصلے کو کوئی نہیں پلٹ سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کسی بڑے کا عہدہ، کسی طاقتور کی طاقت، کسی کا مال، کوئی چیز نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کی جائے اور تو اپنے فیصلے کو توڑ دے، کوئی تجھ سے منوا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، وہ جو آپ نے کہا تھا نا سمع اللہ، اللہ نے سن لی، کیا چیز سن لی؟ یہ اللہ نے اپنی تعریف سن لی، تمہاری دعا سن لی۔ یہ دونوں کو پڑھنا چاہیے، امام کو بھی مقتدی کو۔ ایسے ہی جیسے یہ پڑھے گا نا اللہم ربنا سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی پڑھے گا، ایسے ہی امام، وہ تو کہتے ہی ہے، جیسے یہ کہے گا ربنا لک الحمد ویسے ہی امام بھی کہے گا۔ بچوں کو عربی سکھانے کے لیے کوئی اچھی کتاب تجویز فرما دیں۔ آپ کیوں عربی پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی عربی بچے پڑھیں تو پھر کسی اچھے ٹیچر کو تلاش کیجئے، کوئی پرانا بڈھا کسی مدرسے میں مل جائے نا جس نے صرف، نحو، ادب یہ چیزیں پڑھائی ہوں، اس کو تلاش کیجئے، اور وہ جو پرانا بزرگوں کا نصاب ہے عربی کا بس وہ پڑھیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، بہت کمال کی چیز ہے۔
رزی کو پڑھے، ان لوگوں کو پڑھے، میات عامل پڑھے، یہ سب کتابیں ایسی ہیں، کتاب الصرف پڑھے، کتاب النحو پڑھے، یہ ایسی کتابیں ہیں جو پرانے اساتذہ پڑھاتے تھے اور اب بھی پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کمال کا پڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچوں کو اس لیے عربی پڑھانی ہے کہ وہ فارن میں جا کے یہ جو ایسٹرن کنٹریز ہیں ان میں، تو پھر جدید عربی کی تعلیم کی کتابیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ غلطی سے پانی پینے کے دوران یاد آ جائے کہ روزہ ہے تو باقی پانی پی لینا چاہیے، اس حدیث کا کوئی حوالہ بتا دیجیے۔ یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے تو حوالہ کیا بتاؤں، کھڑا ہونے نہیں دیتا کہ پورا تو لیو، حدیث ہی کوئی نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ کراتے ہوئے پانی کو حلق میں محسوس کروں، روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں جو ڈینٹل ٹریٹمنٹ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لا محالہ حلق سے چیزیں نیچے اتر جاتی ہیں، تو جب تک ایمرجنسی نہ ہو اس کام میں نہ پڑے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تفسیر فرما دیں تاکہ صبح ہو جائے۔ ان آیات کو روزانہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی حدیث، یہ دال کو واو کیوں لکھا ہے؟ کوئی حدیث موجود ہے تو اس پر بھی روشنی۔ یہ تو بہت جگہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ جو سورہ حشر کی آخری رکوع ہے، آخری آیات ہیں، اس کو پڑھنے کو تلقین فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بے شمار فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور شام سے صبح تک دعا مانگتے ہیں۔ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے، بخشش بھی ہوتی ہے۔ وہاں لفظ آئے ہیں 70,000۔ یہ 70,000 جہاں بھی اسلامک لٹریچر میں آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70,000، اس کا مطلب ہے کہ ان لمیٹڈ۔ عرب جب کسی بات میں بے شمار کرنا چاہتے تھے اس کو، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا 20 مرتبہ، 100 بار تمہیں سمجھایا، اسی طرح عرب بولتے تھے 70 مرتبہ، 700 مرتبہ، 99 دفعہ، یہ اس طرح کی 70,000۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ جو 70,000 فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے بے شمار۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 70,000 گن کے اسے کوئی پورا کیا جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 اللہ کے فرشتے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک بڑے کام کی بات تمہیں بتاؤں، یہ ایک تحفہ ہے۔ ہر مومن آدمی، ہر مسلمان، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ تعالیٰ سے گناہ کی بخشش کی درخواست کرتا ہے۔ کافروں کو بھی دیکھیں نا، یہ جو گرجے میں جاتے ہیں، جو ہندو مندروں میں جاتے ہیں، ہر کوئی اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں بہت چیزیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے، حتیٰ کہ فرمایا ہے کہ میں دن میں لوگوں 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، 70 مرتبہ اللہ سے، یعنی بے لا تعداد مرتبہ، بے شمار۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ سورہ فرقان میں 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے نا، اس کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کسی شخص کا خون نہیں بہاتے، اور قتل کے فوراً بعد اس مقام پر لائے ہیں وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری میں نہیں پڑتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا بدکاری کا، قتل پہ نہیں فرمایا، اس پہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص
یہ کام کرے گا یلقا اثاما، وہ گناہ میں بھر جائے گا سر سے پاؤں تک، مکمل گناہ گار ہو جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم اسے دگنا عذاب دیں گے، یعنی گہرا عذاب ہوتا لیکن کسی چیز کا ہوگا، اللہ نے فرمایا دوہرا عذاب ملے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس حرکت کی سزا اصل میں تو یہ تھی کہ اسے ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھتے، ہمیشہ کے لیے اسے جہنم دے دیتے۔ قرآن نے صرف انہی 2 گناہوں پہ کہا یہ دھمکی ہے۔ قتل کے معاملے میں سورہ النساء میں کہا خالدین فیہا، جو قاتل ہے یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہاں بھی یہی فرمایا یخلد فیہ مہانا، اور ہم ذلیل کر کے اسے جہنم میں رکھیں گے۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں جن پہ ہوگا نہیں یہ، لیکن اللہ نے کہا حقیقی سزا تو اس کی یہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، ان دونوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے۔ اور یہاں تو ایک لفظ بڑھایا مہانا، ذلیل کر کے، رسوا کر کے، یعنی جہنمیوں میں بھی رسوا ہو، والعیاذ باللہ۔ الا من تابا، ہاں جس نے اس حرکت کے بعد توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لایا، یہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا تھا اسے۔ یعنی اس نے ایسی زنا کی حرکت اتنی خراب کی کہ جو ہے اس نے کفر کیا، اس لیے فرمایا الا من تاب و آمن، اس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ حالانکہ ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ اس گناہ میں اتنی خرابی ہے۔ وعمل عملا صالحا، تیسری چیز کہی کہ اس کے بعد نیکیاں کرنے لگا زندگی میں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو ایمان لایا، جس نے نیکی کا کام کیا، جس نے توبہ کر لی، ہم ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ آیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نظر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ترجمان، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو بات چیت کرائے، اور اللہ اسے اوٹ میں لے لے گا۔ اوٹ جیسے ماں چادر کی، دوپٹے کی اوٹ میں چھوٹے بچے کو لے لیتی ہے۔ چھتر ہندی میں کہتے ہیں اوٹ میں، وہ جو وادی پہاڑوں کے بیچ میں گھر جائے اسے کہتے ہیں چھتر، جو مری جاتے ہوتا ہے، اسی لیے اسے چھتر کہتے ہیں کہ 12 کو کے بعد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے علاقہ جو اوٹ میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے اوٹ میں لے لے گا اور اسے کہے گا الم اذنب کذا، یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا بالکل، یہ حتیٰ یظن انہ قد ہلک، وہ تو کہے گا مارا گیا، اب تو کوئی بچنے کی صورت نہیں، اب تو پٹائی ہوگی، صحیح ٹھکائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اچانک کہ میرے بندے میں نے کیا کیا تیرے گناہوں سے؟ اس سے کہا اللہ آپ نے ڈھانپ دیا۔ اللہ نے فرمایا یا فرمائے گا جا، جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں لے لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی سے بولے گا، اور آپ ہنسے اس پہ، اب نہ جلدی سے بولے گا اور کہے گا اللہ بھی تو بہت سے گناہ اور بھی باقی ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب نیکی میں بدل دیے۔ کام کی بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جہاں استغفار کرو، جہاں اللہ سے معافی مانگو، ایک دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ جو بھی گناہ کیے ہیں نا، مہربانی کر کے میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ بس اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جن لوگوں کے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بڑے کام کی بات قبول ہو گئی نا، تو قبر میں کام آئے گی اور آگے کام آئے گی۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کرو کہ اللہ معاف فرما، پھر یہ بھی کہا کرو کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اے پروردگار مجھے ان میں کر دے جن کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ ہے تحفہ۔ مندرجہ ذیل ناموں کا مفہوم کیا ہے؟
اور کیا یہ نام رکھنے جانے چاہیے؟ لہٰذا ان ناموں کی مسلمان شخصیات سے کوئی مناسبت ہے؟ عبداللہ، اس پہ بھی ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ عمیر، برا تو کوئی نام نہیں ہوتا۔ براستہ لاہور، جلندر لدھیانہ جاتے تھے براستہ لاہور، براہ لاہور، یہ تو اصطلاح ہے ریلوے والوں کی، اس کا کیا ہوگا؟ زبیر، شیر، سے زبیر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں۔ باقی عبداللہ، عمیر اور برا تو کوئی نام نہیں ہے۔ عبداللہ وغیرہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو طاق راتوں میں سے سب سے بہتر کون سی عبادت ہے اور مانگنے کے لیے سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ طاق راتیں سب برابر ہیں۔ 27ویں پہ اس لیے زیادہ زور دیتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے، تو ان آثار کی بنا پر لوگ 27ویں کو ترجیح دیتے ہیں، ورنہ سب برابر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے دیکھا رمضان کے آغاز میں اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا میں نے دیکھا لیلۃ القدر ہے، اور میں نے تمہیں فجر کی نماز پڑھائی ہے اور میری پیشانی پہ ریت لگ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کو لوگوں نے بڑی غور سے سنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 22واں روزہ گزرا جب، تو 23ویں رات جب شروع ہوئی تو بارش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت ہی پہ ہمیں نماز پڑھائی تھی، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے خاص طور سے دیکھا کہ پیشانی مبارک پر ریت چپکی ہوئی تھی، تو ہم سمجھ گئے کہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو ایسے ہوتا ہی ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ رات مل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، کریم، اللہ تیری ذات بڑی عزت والی ہے، تحب العفو، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گناہ غلطیوں سے درگزر کریں، فاعف عنی، اللہ سے میری غلطیوں سے درگزر کریں۔ موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چھونا ہوتا ہے نا، چھونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی باوضو ہو، اور نہ ہو اگر باوضو تو ٹچ کر سکتا ہے، اسے چھو سکتا ہے۔ میرا سوال روزے سے متعاق ہے؟ دیکھو یار، اردو کیوں غلط لکھتے ہو؟ کتنی بری بات۔ یاد رکھو، جس شخص کو کوئی ایک زبان، چاہے پٹواری کیوں نہ ہو، چاہے پنجابی کیوں نہ ہو، ایک زبان پوری نہیں آتی نا، وہ دین اور دنیا دونوں برباد کرتا ہے۔ کوئی ایک زبان پوری آنی چاہیے۔ اگر کوئی غلط فہمی سے 5 منٹ پہلے روزہ افطار کر لے تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا یا مکمل تصور ہوگا؟ 5 منٹ بڑی چیز ہے بھائی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، غلط فہمی سے ہو گیا، اس سے دوبارہ رکھے، ایک روزہ پھر رکھے۔ جمعے کے بعد کے لیے ایک سوال ہے کہ رمضان سے 10-15 دن پہلے اپنا مکان بیچا، جو رقم وصولی اس سے دوسرا مکان لینا ہے، جیسے ہی کوئی اچھا ملے تو اس ساری رقم کی زکوٰۃ دینی ہے جو ابھی موجود ہے۔ جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ رمضان میں دے دیں گے۔ تاریخ متعین ہونی چاہیے ہمیشہ، مثلا 10 رمضان کو ہم زکوٰۃ دیں گے، 12 کو دیں گے، 5 کو دیں گے۔ جو بھی زکوٰۃ کی تاریخ ہے چاند کے حساب سے کسی بھی اسلامی مہینے کی ہے، مثلا 12 ربیع الاول کو زکوٰۃ دیں۔ مثلا ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری شادی 20 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس وقت میرے سسرال نے یہ سونا مجھے دیا تھا، تو 20 ربیع الاول جب بھی آئے گی آئندہ، یہ کہتی ہے میں زکوٰۃ کے لیے 20 ربیع الاول مقرر کر رہی ہوں، تو ان کے پاس 20 کو جتنا کچھ ہوگا سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی، چاہے وہ 19 ربیع الاول کو ہی شوہر نے کچھ پیسے لا کے دیے۔ تو آپ نے بیچا ہے مکان، رمضان کی کس تاریخ کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس تاریخ کو آپ کے پاس جتنی رقم ہے، چاہے وہ 1 دن پہلے ہی آئی ہے، سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔
وہ جو ہولان ہال کا تصور تھا نا کہ پورا سال گزرے، ہماری ماڈرن سوسائٹیز میں کہاں سال گزرتا ہے، کون رکھتا ہے پیسے اتنی دیر؟ خواتین ہی زیورات رکھتی ہوں گی، ادروائز تو ہر کوئی انویسٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ خرید و فروخت میں پڑا رہتا ہے۔ تو اس سے آسان فتویٰ یہ ہے کہ ایک تاریخ مقرر فرما لیجئے، طے کر دیجئے، اس تاریخ کو جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے، چاہے وہ اس دن صبح ہی آئے، سب پہ زکوٰۃ آ جائے۔ ہماری مفتی صاحب دو شخصیات کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ سید نصیر الدین نصیر گیلانی، جسٹس کرم شاہ الازہری، بہت نیک آدمی تھے بھائی، سبحان اللہ۔ نصیر صاحب تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے تھے، اور یہ کون سا کم تھے، شاہ ازہری صاحب جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے اپنے وقت کے اپنے دور کے بہترین علماء میں سے تھے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا کہنے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں ان کے مقامات بلند فرمائے، اور اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ اور ان کے بڑے ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، مگر ایسے سوال پوچھنے نہیں چاہیے۔ ہمارے اساتذہ منع کرتے تھے کہ شخصیات کے بارے میں اظہار رائے کرنے سے خاص طور پہ اگر کوئی خرابی ہو، اور پھر یہ جتنے دنیا سے چلے گئے، وہ دیوبند کے مکتبہ فکر کے تھے یا بریلی کے تھے یا کسی بھی مکتبہ فکر کے تھے، وہ تھے تو مسلمان نہ یار، کوئی اتنا بڑے کوئی کفر تو نہیں انہوں نے کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا سے چلے جانے والوں کو خیر سے یاد کرو، نیکی سے یاد کرو۔ اس میں ایک ہی استثناء ہے، اور وہ حکمرانوں کا، کیونکہ حکمران بادشاہ یہ جو ظلم کرتے ہیں نا، اس ظلم پہ لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ آدمی کو یہ اس کی بیان کرے تو منع نہیں ہے۔ باقی اللہ کے عام بندے، خاص طور پہ یہ علماء، سادات وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں، یار ایک کس سے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی۔ دونوں کی خدمت میں حاضری ہوئی جناب حضرت پیر کرم شاہ صاحب کے بھی اور سید نصیر صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی، لیکن ہماری مجال کیا تھی بولنے کی، جاہل ان پڑھ لوگ تھے، چپ کر کے بیٹھ کے سنتے تھے، اور جو فرماتے تھے وہ بھی سمجھ میں آ جائے یہ بھی نہیں ہوا، ہم اتنے بے وقوف اور جاہل۔ وہاں کوثر نیازی صاحب کے حوالے سے وجہ کیا ہے بھائی اتنے لوگوں کے بارے میں؟ ان سے بھی ان کی خدمت میں بھی حاضری رہی، مولانا پڑھے لکھے آدمی تھے۔ آپ کو پتہ ہے بھٹو کے الیکشن میں سب سے زیادہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ان کو پڑا تھا، تو 1 لاکھ آدمیوں نے گواہی دی کہ اس قابل ہیں کہ ہماری نمائندگی کریں، اور دینی اعتبار سے بھی انہوں نے بہت اچھے اچھے کام، ختم نبوت کی تحریک میں انہوں نے حصہ لیا۔ بھٹو صاحب سے انہوں نے جو جمعے کی چھٹی کرائی، ان کا کارنامہ تھا جمعے کی چھٹی، اور وہ جو جہیز کا ایکٹ انہوں نے پاس کرائی، سب ان کی نیکیوں میں سے۔ جمعے کی چھٹی پہ ہمیں 2 چیزیں یاد آئیں، ایک تو یہ جب ابھی شہباز شریف صاحب وغیرہ کا قصہ چلا تھا نا، وزارت مذہبی امور کا، کہ ظہر کا وقت ٹھیک 1:30 بجے مقرر کر دیا جائے اور اذانوں کے اوقات متعین کر دیے جائیں، تو یہاں بھی کچھ لوگ آئے تھے وزارت مذہبی امور سے، تو نظریاتی کونسل میں بھیج دیا کہ شریعت نے کس دن چھٹی کا کہا۔ پوری نظریاتی کونسل اور پوری یہ ریلیجس افیئرز کی منسٹری یہ ناکام رہے۔ ایک آدمی کو نہیں پتہ تھا کہ ہفتہ وار چھٹی اسلام میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ یہ ان پڑھے لکھوں کا حال ہے جو حکومتیں چلاتے ہیں اور جتنے عہدوں پر فائز ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری قیادت کن جاہلوں کے ہاتھ میں ہے؟ ایک صاحب نے پھر تو عرض کیا کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حوالہ بھی بتا دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ بچے جو تھے نا تابعین، بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہم اللہ، وہ کہتے تھے کہ جب ہم بچے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں یا کہیں بھی حرمین یا کہیں بھی ہم پڑھتے تھے، تو ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ
اللہ کی قسم اے دوست مجھے اتنا برا لگتا ہے نا، تجھے دیکھ کے مجھے اتنا غصہ آتا ہے، ہفتے کے دن ٹیچر کو دیکھ کے بھی اتنا غصہ نہیں آتا، ہفتے کے دن استاد پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا ان کی ثابت ہوتا ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کر کے بچے آتے تھے، جمعے کے دن چھٹی کر کے بچے آتے تھے تو اس پہ بچے کہتے تھے کہ تو اتنا برا مجھے لگتا ہے، پھر حوالہ بھی مل گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا۔ دوسری بات یہ یاد آئی کہ نیا انقلاب آیا تھا ایران کا، تو ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، تو ایران نے جو امبیسیڈر خمینی صاحب زندہ تھے، انہوں نے جو اپنا امبیسیڈر مقرر کیا پاکستان میں، وہ ابو شریف تھے۔ ابو شریف بلوچستان کے تھے اور یہ خمینی صاحب کے بہت اچھے دوست، بہت اچھے، سارے انقلاب ایران میں ان کا بڑا کردار رہا۔ تو خمینی امام نے انہیں یا مقرر کر دیا۔ باراکو میں آخری وقت انہوں نے گزارا ہے، اللہ کرے اب بھی حیات و مدت ہوئی ان کی خدمت میں گئے ہوئے، لیکن آدمی بہت ذہین، بہت پڑھے لکھے، انٹرنیشنل لیول پہ جو چالیں بڑی بڑی طاقتیں چلتی تھیں ان کو جاننے والے تھے۔ مغرب میں تشریف لائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری ہوئی، ہم بچے تھے بیٹھے تھے، تو وہ آئے تھے تاکہ بتائیں ایران کا انقلاب کن مراحل سے گزرا اور ایران میں انقلاب کے متعلق ہم اور کیا سوچ رہے ہیں، یہ گفتگو جاری۔ اتنے میں کوثر نیازی صاحب آ گئے، ان کی نئی حکومت گئی تھی، تو بیٹھے، ابو شریف سے ملے، سب سے ملے، تو کوثر نیازی صاحب نے کہا، انہوں نے جب انقلاب ایران کی باتیں بتائیں نا، تو درمیان میں کوثر نیازی صاحب بولے اور انہوں نے کہا کہ ابو شریف، آپ جو ایران کے امبیسیڈر ہیں، آپ اتنے اچھے، آپ ایسے اچھے، ہم نے بھی پاکستان میں اسلام کے لیے بہت کام کیے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے، اور ابو شریف نے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ آپ تو وزیر بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اسلام کے لیے پاکستان میں کیا کام کیا ہے۔ تو ان کی جو سختی آئی کوثر نیازی صاحب کی، تو انہوں نے کہا مثلا ہم نے جمعے کی چھٹی کرائی ہے، تو وہ ابو شریف کا رنگ تو گورا تھا، بالکل سرخ پڑ گیا، اتنے غصے میں کہ ہم تو ڈر گئے، کہنے لگے یہ کیا اسلام کی خدمت ہے کہ جمعے کو چھٹی ہوگی، یہ بتاؤ بینکنگ میں کیا چینج کیا، اس کا قرضے کتنے کم کیے ہیں اپنے دور میں، تمہارے تعلقات جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں اور وہ قرضے کے ساتھ پالیسیز بھی دیتے ہیں، ان پالیسیز سے کتنی جان چھڑائی ہے۔ اس نے کہا یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ انقلاب ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کر دی، اور غصے سے اٹھ کے وہ چلا گیا بندہ، یہ ہوتا ہے۔ اور سود والے کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اور نماز کیا قبولیت کا درجہ اختیار کر لے گی، اور نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اس طرح سے کہ لوگوں میں عام ہو جائے، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کوئی ایسا گناہ کبیرہ ہو جو عام لوگوں میں اشتہار ہو جائے، پتہ چل جائے کہ امام صاحب ایسی حرکت کرتے ہیں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن ایسا امام جس کا گناہ عام نہ ہو،
کوئی ملے تو مجھے بھی بتانا، میں تو ضرور ایک نماز اس کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے؟ دنیا بھر میں اس وقت واللہ عالم لیکن کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کا گناہ پوری دنیا میں نہ پھیلا ہو۔ کون امام ہے جو غیبتیں نہیں کرتے رہتے سارا دن؟ کون امام ہے جو اس نظام کے خلاف نہیں بولتا؟ یہ فرض نہیں ہے؟ جہاں بادشاہوں کا ظلم ہے اور اسلامی احکامات میں تغیرات آ رہے ہیں، وہ اپنی امامت کیوں نہیں چھوڑتا کہ میں اس کے خلاف بول نہیں سکتا تو مجھے ضرورت کیا ہے آخر ایسی امامت کی؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو نظام تعلیم ہم پہ نسل در نسل مسلط ہے، اس کو تبدیلی کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے؟ کبھی کسی امام کے دل میں نہیں آتا کہ میں مقتدیوں کو کہوں کہ یار 2-4 کروڑ کو اکٹھا کرو، 10 سال میں سے ہی ہم اپنا سکول بنائیں گے اپنی آئندہ نسل کو؟ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا بات آپ کرتے ہیں کہ سود امام لیتا ہے؟ بالکل لیتا ہوگا بھیا، نماز کے پیچھے مکروہ ہوتی ہوگی کسی زمانے میں، اب پتہ نہیں، اب تو کوئی امام ہی نہیں ایسا رہا۔ اور یہ کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، امید یہی کرنی چاہیے کہ اس دور میں اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں معیار کے گرنے کا بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حکمران خائن ہو جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، نمازوں کو وقت سے ہٹا کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواح، جب تک وہ کھلے بندوں کفر کے کلمے، کفر کے جملے نہ بکنے لگیں، نہ لڑنا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول نمازیں وقت سے ہٹا کے آپ نے فرمایا اپنی پڑھ لینا اور پھر اس کے پیچھے بھی پڑھ لینا، یعنی ان حکمرانوں کے ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اور جو اس میں شہید ہو گئے ان کے تو خیر کہنے ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کا زیادہ درجہ بیان کیا ہے جو مجاہد ہیں، اور وہ جو بیٹھے رہتے ہیں خاموش ان کا کم، لیکن اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم دونوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے قیامت میں۔ تو اس لیے جتنا انحطاط آ رہا ہے نا یا آ چکا ہے، اس کو بھی خیال میں کر لینا چاہیے۔ خلافت راشدہ کے قائم کرنے کے سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، پڑھیے۔ جب آپ کا مطالعہ گہرا ہو جائے اور آپ کو سمجھ آنے لگے کہ خلافت اور حکومت میں کیا فرق ہے، اور آپ کو سمجھ آنے لگے کہ اپنے کاز کے لیے کیسے کام کرتے ہیں، پھر کوئی بات ہوگی۔ اور اگر آپ کسی ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے ہیں تو ٹاپ کیجئے اپنے شعبے میں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو گولڈ میڈلسٹ سے کم تو بات نہیں نہ ہونی چاہیے۔ خلافت کی باتیں وہ کرے جسے اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ حاصل ہو، بات کر سکتا ہو۔ 2 لفظ، 2 نمازیں سیدھی نہیں ہوتی، فجر کی پڑھی نہیں جاتی اور خلافت کی پڑھی ہوئی ہے۔ تھوکنے کے لیے بھی انہیں امیر المومنین چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی نہیں سیکھتے کہ یار جہاں سے لوگ گزرتے ہیں عام، یہاں تھوکنا منع ہے، اس کے لیے بھی انہیں امیر المومنین چاہیے۔ روزہ رکھ کے غصے کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے بھی خلافت چاہیے۔ یاد رکھو خلافتیں جب قائم ہوئی تھی نا، سب سے پہلے اخلاقیات تھے، پھر دوسرے نمبر پہ تعلیم تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر جا کر اختیار منتقل فرمایا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ مکہ میں 13 سال کیا ہوتا ہے؟ رگڑا نہیں لگا۔ مکہ میں 13 سال پیس کے رکھ دیا انہوں نے۔ کوئی دنیا جہان کی گالی نہیں تھی جو مسلمانوں کو نہ پڑھی، نماز تک تو باہر نکل کے پڑھ نہیں سکتے۔ آخری حربہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اس تک تو نوبت پہنچ گئی تھی۔ مکہ میں کون سی ایسی چیز تھی جو عبادات کے مقابلے میں، عبادات کیا تھی؟ پہلے تو 2 نمازیں رہی مسلمانوں میں، 5 تھوڑی ہی ہو گئی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ تشریف لائے ہیں معراج سے، تب 5 ہوئی ہیں، وغیرہ مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن پہلے دن سے
صبر اس وقت بھی واجب تھا، ماریں اس وقت بھی کھانا پڑتی تھی، آگ میں پھینک دیتے تھے، لٹا دیتے، چتا پہ لٹا دیتے تھے اور ڈبکیاں دے کے مار دیتے، اور اپنی والدہ سگی ماں کو ابو جہل نیزہ مار رہا ہے، اور 19 سال کا لڑکا ہے عمار، اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد ظلم پہ صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملیں گے۔ خلافت تم پڑھ تو سکتے نہیں ٹک کے، 4 لفظ تو تمہیں آتے نہیں، رمضان میں 2 مرتبہ تو قرآن نہیں پڑھا، خلافت لا حول ولا قوت۔ تنظیم اسلامی جی بھیا وہ خلافت کے لیے کام کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قرآن کریم کو پھیلانا ان کا مشن تھا، تصوف کو چھوڑ کے کہ اس میں ان لوگوں نے کوئی صحیح چیز نہیں کی، باقی ان کا ساتھ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے آدمی کو، جو اچھی چیز ہے اچھی ہے، جو خراب ہے سو خراب ہے۔ تحریر فرمایا ہے کہ تلاوت کرنے میں ذہن میں بار بار آتا ہے کہ تلاوت چھوڑ دی جائے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ قرآن تو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، یہ وسوسہ آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے اسے وسوسے سے تعبیر فرمایا ہے، آپ خود بھی اسے برا سمجھتی ہیں، بہت اچھی بات۔ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک بھیجنا، یہ اس کے بعد کا منصب ہے۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں اور آپ عربی جانتی ہیں یا اردو جانتی ہیں، تفسیر پڑھا سکتی ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگلا درجہ شریعت میں حاصل نہیں کر سکتا تو شریعت نے اسی جو پیچھے کا درجہ بتایا ہے اس کو بھی نہ کرے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بس ٹھیک ہے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، جتنا شریعت نے اسے اعمال کا پابند بنایا ہے بس اتنا کرے۔ ایک جہاد تھا، اس میں بہت لوگ تھے، 300-400 آدمی تھے، تو صبح کے وقت 2 آدمیوں نے غسل کرنا تھا، تو انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ کیا کریں، تو ان کا ٹھنڈے پانی سے نہاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے اور ٹھنڈا پانی ان کا نہاؤ، تو ایک نے نہا لیا اور زور ہوتے ہوتے اس کا تو انتقال ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ مٹی میں لوٹ گیا، اس کے ذہن میں آیا کہ مٹی بھی پاک کرنے والی کوئی چیز ہے، تیمم کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی یا ہو چکی تھی، تو وہ تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقدمہ آیا تو آپ نے شدید غصے کا اظہار فرمایا اور اپنے امیر کو کہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، اس کا حساب تم سے ہوگا، اس کے خون کا، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو آسان چیز بتائی؟ اور اس دوسرے سے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کپڑے اتار کر جو مٹی میں تم لوٹے ہو اس کی کیا ضرورت تھی؟ الم یکفی کا قضا و قضا، بس چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے اور دونوں کونوں تک، کیا یہ کافی نہیں ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے تیمم نازل ہو چکا تھا مگر انہیں علم نہیں پہنچا تھا۔ تو اس لیے جتنا کسی انسان کو شریعت نے مکلف بنایا ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے نا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، پرواہ نہ کیجیے، خود ہی ختم ہو جائے۔